بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے صدقہ فطر کے حوالے سے، اور رمضان کریم جو ہے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے روز بروز، اور اختتام قریب ہے، لیکن صدقہ فطر کب دینا ہے اور اس کے بارے میں کیا معاملات، کیا احکامات ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، اسلامک اسکالر ہیں، پرنسپل منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ملتان کی پرنسپل ہیں، سربراہ ہیں۔ ان سے بات کریں گے آج کے حوالے سے، صدقہ فطر کے حوالے سے۔ فطرانہ یہ ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے اور کب دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان مبارک میں ہی اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا کہ آپ نے اپنے روزوں میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو انسان کو ہمیشہ یہ کہا ہو گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہوئی تو بھی صدقہ کر دے، اور کچھ اچھا کیا ہے تو صدقہ کر دے، تاکہ آپ اس کے پورے فروٹس جو ہے جو اس کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو صدقہ فطر کی ادائیگی اس لیے ہے، عام طور پر کنسیپٹ یہی ہے کہ روزوں کی قبولیت کے لیے، تو ایسا نہیں ہے۔ روزہ اپنی جگہ خود قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الصوم لی وانا کہ اجرکم، کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ تو روزے دار کے لیے کہا کہ دو خوشی خبریاں ہیں روزہ افطار کے وقت اور جب وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ، کیونکہ مرتے وہ اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے روزے دار، کیونکہ اور ایسے قیامت کے دن باب ریان ان لوگوں کے لیے مختص ہوگا جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے۔ تو یہ تو روزے کی قبولیت آلریڈی ہوگی۔ تو صدقہ فطر آپ کی طرف سے صدقہ ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر۔ ہاں، اگر وہ خود مسکین ہے، خود فقراء میں شامل، جو ہم نے زکوٰۃ میں بھی پڑھا تھا کہ وہ فقیر کے درجے پر ہے، کہ اس کے پاس آج کے دن کا تو ہے، آگے کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ مانگتا ہے۔ مسکین ہے، اسے کہتے ہیں جس کے بعد آج کے دن کا ہے لیکن وہ مانگتا نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا کو ڈھونڈ کر خود دے۔ پھر وہ عید پوری نہیں کر پاتے کہ اللہ کی طرف سے رزق میں کمی، لیکن ہم نے پڑھا تھا، اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ نے جو مال ہے دنیا میں دولت کی گردش کے ساتھ رکھا ہے کہ آگے پیچھے دیتے رہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دینے والا جب دے رہا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں نا اگلے کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، اور جو لے رہا ہوتا ہے اس کے دل میں دینے والے کے لیے عزت پیدا ہوتی ہے، تو معاشرے کی خوبصورتی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر صدقہ فطر کے حوالے سے جو بات ہے، وہ عید کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے تو بنا لیا کپڑا، سب کچھ ہو گیا کیونکہ میں افورڈ کر سکتی ہوں، لیکن ہمارے نیبر میں، ہماری جان پہچان میں، ساتھ محلہ نہیں ہے تو کالونی نہیں ہے، کیونکہ ہماری بہت ساری ایسی کالونیز ہیں جس میں نیبرہڈ میں کوئی غریب نہیں ہوتا۔ ایون جو گھر کے اندر ماسی ہے، اگر آپ اس کو صدقہ فطر دے رہے ہیں تو علماء کرام فرماتے ہیں اس سے رکے، اس کو ایکسٹرا دے، صدقہ فطر کے لیے باہر ڈھونڈے، کیونکہ آپ تو روٹین میں اس کو دے رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو آپ کے پاس ورکر موجود ہے، جب آپ اس کو ایکسٹرا دیں گے چیز، تو آپ کے اندر ہوگا یہ میری بھی عزت ایکسٹرا کرے، تو وہ آپ اس کا ریوارڈ لے لیں گے نا، پھر وہ اللہ کی راہ میں نہیں ہوا۔ تو اس لیے کوشش ہو باہر کسی جگہ پہ ایسے علاقے میں جائیں اور وہاں لوگوں کو دیں۔ ٹھیک ہے، تو ہر مسلمان کب تک دے دینا چاہیے؟ عید نماز سے پہلے تک۔ اچھا جی، عید کی نماز سے پہلے تک، یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے دوران ایک سانس بھی لی، یعنی ابھی رمضان کا جیسے چاند کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور اس نے ابھی 1 منٹ بعد اس کی ڈیتھ ہوگی، اس کی طرف سے بھی صدقہ ہوگا، صدقہ فطر ہوگا۔ اور ایک بچہ ہے ابھی رمضان اینڈ ہو رہا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، ایک سانس ہی لی ہے رمضان میں، پھر بھی اس کی طرف سے صدقہ فطر ہوگا۔ تو صدقہ فطر سب کو دینا ہوگا۔ دینا کتنا ہے وہ ہوتا ہے، جیسے اس سال ہے 220 روپے گندم کے حساب سے، ایسے جو میں 450 ہے، کشمش 2500 پہ ہے، کھجور پہ آپ دیتے ہیں تو 1650 ہے، تو مختلف ریٹ ہوتا ہے۔ کیوں گندم کا اتنا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے 2.5 کلو اور 2.25 سیر، ٹھیک ہے، یہ آپ نے دینی ہے۔ کیوں اتنی دینی ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسکین کا جو ایک دن کا کھانا ہے، ایک دن کا کھانا وہ صدقہ فطر ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو صرف ایک دن کا کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اب یہی صدقہ فطر ایسے شخص کو بھی دینا پڑتا ہے جس کو روزے کا کفارہ کہہ دیتے ہیں، جو بیمار ہے، اس کا بھی اتنا ہی ہے۔ وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آج ڈسکس کر لینا چاہیے ساتھ ہی، کہ اگر وہ بیمار ہے، بیماری ایسی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، لائک شوگر ہو گیا، ہارٹ پیشنٹ ہے، بائی پاس ہوتا ہے لوگوں کا، تو اس طرح کی ویکنس ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، یہ بیماریاں جو کینسر پیشنٹ ہے خدا نخواستہ، تو ان کو ڈیلی روزے کے، ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کے ایکول کفارہ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ منتھ کے سٹارٹ میں اکٹھا دے دیں تو بھی ٹھیک ہے،
डेली किसी एक को दे दें तो भी ठीक है। ठीक। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ कोट करूँगी, हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी मैं क्योंकि शुगर पेशेंट हूँ, मैं क्योंकि हार्ट पेशेंट हूँ, मैं रोज़ा रख नहीं सकती, तो मैं अपनी मासी को या मासी की बेटी को या किसी को अपनी तरफ से रोज़ा रखवा रहे हैं। ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। आप किसी को अपनी तरफ से रोज़ा नहीं रखवा सकते। आप वो मुसलमानों से अपना रोज़ा रखना है। आप अब सिर्फ एक कफ़ारा अदा करते हैं कि मैं रख नहीं सकती। हाँ, ऐसी बीमारी जो ठीक हो जाती है, टेम्परेचर है, डायरिया है, किसी इस तरह की जो ठीक हो जाती है, उसके बदले फिर कफ़ारा नहीं होता जो सदका फितर के इक्वल हो, उसके बदले आपको कज़ा रोज़ा रखना होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सदका फितर के हवाले से हमने बात की और वसी टॉपिक है, इसके ऊपर बताया भी फैज़ साहबा ने जो इसकी शरह है, इसकी जो गंदम के हवाले से और क्या इस साल उसका तनासुब जो है वो मुकर्रर किया गया है। कल आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।